حضرت لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا چلیں اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ اب اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو میری جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈگڈگی والا ان سے کچھ کہتا تو سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ عالیہ کا تو رو رو کے برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارات دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شفا کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اس کے بعد وہ سب کچھ بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا، تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزر گیا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کھڑے تھے، اور یہ دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کدھر گئے وہ سب؟ تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا وہ سب تماشا تھا۔